السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ حکومت کے 34 ارکان اسمبلی نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو حکومت کے اتحادی تھے وہ بھی آہستہ آہستہ الگ ہو رہے ہیں، لیکن امپائر کی انگلی کا سب کو اشارہ ہے۔ امپائر کس طرف جاتا ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اگر ویسے بات کی جائے تو اس وقت حکومت کی اکثریت ختم ہو چکی ہے اور اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے، لیکن امپائر کی انگلی کا سب کو انتظار ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اجلاس کو آگے کیا جا رہا ہے، کیونکہ 21 تاریخ کے بعد معاملات چینج ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے حکومت نے 21 تاریخ کے بجائے 25 تاریخ کو اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 28 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی۔ اس وقت تک معاملات چینج ہو سکتے ہیں، کیونکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کے ارکان اسمبلی آہستہ آہستہ واپس آ جائیں گے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو حکومتی وزراء ٹی وی چینل پر بیٹھ کر جس طرح مخالفین کو گالیاں دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں جو ان کو چھوڑ کر گئے ہیں، خاص طور پر گزشتہ دنوں ایک پروگرام میں شہباز گل نے رمیش کمار کو جس طرح گالیاں دی، وہ سب نے دیکھی اور سنی۔ وزیر اعظم عمران خان ایک کپتان ہیں اور کھلاڑی ہیں، اور کھلاڑی ہار سے نہیں ڈرتا اور اس کو مقابلہ کرنا آتا ہے اور کرتا ہے، لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے اندر سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مقابلے کی پوزیشن نہیں ہے، اس لیے انتظار کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ پہلے اس سے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی جو ناکام ہوئی۔ شوکت عزیز کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی جو ناکام ہوئی۔ اس وقت کے حالات کچھ اور تھے۔ امپائر بدل جاتا ہے اچانک، یہ ہے اصل بات جو پاکستانی سیاست میں بہت اہم ہے۔ اس وقت اگر امپائر کی بات کی جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ امپائر نے دونوں ٹیموں کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ اپنی اپنی مرضی سے کھیلیں اور اپنی مرضی سے لڑیں۔ شیخ رشید بھی دھمکیاں دیتے نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا ٹی وی پر، جس طرح سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا، اس میں پی ٹی آئی کے 2 سٹنگ ایم این اے بھی شامل تھے، لیکن ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی۔ نواز شریف کی گورنمنٹ کبھی مکمل نہیں ہوئی، بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ نے کبھی 5 سال پورے نہیں کیے۔ اس کے بعد انہوں نے آپس میں مساک جمہوریت کا معاہدہ کیا کہ آئندہ کسی کو بھی نہیں ہٹایا جائے گا، سب موقع ان کو دیا جائے گا، مکمل کریں اپنی حکومت۔ اس وقت اگر بات کی جائے تو کاف لیگ ہو، ایم کے ایم ہو، باپ ہو اور دوسری جو حکومتی اتحادی تھی، وہ سب لگ رہا ہے کہ حکومت کے خلاف جا چکی ہیں، لیکن حالات بدل رہے ہیں۔ چودھری شجاعت نے بھی کہا ہے کہ جی جس نے ووٹ دینا ہوگا وہ 10 لاکھ تو کیا 10 کروڑ کے بیچ میں بھی گزر جائے گا اور جا کر مخالف میں ووٹ دے گا۔ اس لیے دھمکیاں ایسے موقعوں پہ کام نہیں آتی۔ تحریک عدم اعتماد پیش کی جا چکی ہے، جس پر اجلاس میں جیسے ہی منعقد ہوگا اور اس پر ووٹنگ ہوگی اور حکومت کی جانب سے جو دعویٰ ہے کہ جی ہمارے ارکان پورے ہیں، اپوزیشن کا یہ ہے کہ ہمارے پاس تو 180 اور 190 سے بھی زیادہ ارکان ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ووٹ والے دن فیصلہ کیا ہوتا ہے اور کون کس کے ساتھ جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ لوگوں کا میں شکر گزار ہوں۔ حالات بدل رہے ہیں، امپائر کا فیصلہ اپنی جگہ، لیکن اگر اس وقت کی بات کی جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جا رہی ہے اور اپوزیشن آ رہی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں جب حکومت بدل جائے گی، کیونکہ اس وقت جہانگیر ترین کا ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا کہ وہ کس کے ساتھ ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی اکثریت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 25 ایم این اے اور 50 ایم پی اے ان کے ساتھ ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ کیا حکومت کے پاس 100 سے بھی کم ووٹ رہ جائیں گے؟ یہ ہے وہ صورتحال جس کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے نجیب ہارون نے بھی یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو کسی ایسے بندے کو سامنے لانا چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، لیکن اس پر بھی ان پر تنقید ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اس طرح نہیں کہا تھا، اس طرح کہا تھا۔ اس لیے
اپوزیشن بھی اپنے پتے تقریباً شو کرے جا رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ 23 مارچ کے بعد اپنے پتے شو کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ امپائر کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور طارق عدم اعتماد کا کیا بنتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔